آپ کے سامنے 75 سال سے ظلم ہو رہا ہے. فلسطینی عوام غزہ میں ریفیوجیز کیمپ کے اندر پچھلے 75 سال سے 1948 سے ہیں. ان کے پاس اور آپشنز کیا ہیں؟ 75 سال قید کے اندر ہیں، ریفیوجیز کیمپ کے اندر ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی طرف سے 82 قرارداد پیش ہوا، ایک امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور سارے دنیا کے سامنے ہے 1000 جوان حماس والوں کا، فریڈم فائٹرز، انہوں نے اسرائیل آرمی جو انڈیفیٹڈ والا آرمی ہمیشہ ہمیں بتایا، ان کی امیج کو ڈسٹروائے کیا گیا. اتنا بہادری کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، اور جو اب بھی تک ہو رہا ہے بائی دا وے سنس the last 4 days، 4 دن سے یہ ہو رہا ہے یہ کام. اور ایک بزدل رپلائی آ رہا ہے، جہاز، امریکن جہاز، فرنچ جیٹ اور رشین میزائل، اور وہ وطن کے ساتھ رہائشی علاقہ کے اوپر گرا رہا ہے. اور اس کے نتیجہ کیا؟ خواتین اور بچہ مر رہا ہے، بیچارہ شہید ہو رہا ہے. یہ دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. اور جیسا یاس صاحب نے بتایا، ری ایکشن کیا آ رہا ہے؟ اسرائیل کو مزید سپورٹ کر رہا. امریکہ اپنا بحری جہاز موو کر رہا ٹو دا واٹرز آف اسرائیل. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر اس وقت کسی نے موو نہیں کیا گیا، تاریخ لکھے گا، نمبر 1. نمبر 2، لیٹ اس فنش، ہمیں ختم کرے. 23 لاکھ عوام غزہ کے اندر ہیں، 362 اسکوائر کلومیٹر ہے. لیٹ دم فنش آل آف دس، نو پرابلم. تاریخ لکھے گا، اور تاریخ لکھے گا ہوا کیا ہے اور اس کا ری ایکشن کیا ہے، اور عرب دنیا اور مسلم امہ سویا ہوا، نو پرابلم. عبدالرحمان صاحب، ایز یو نو اینڈ یو آر رائٹ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنے سالوں سے جو سب کچھ ہوتا آیا اس کو فراموش کرتے گئے، اور اب حماس اٹھ کھڑا ہوا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسرائیل یہ توقع نہیں کر رہا تھا. میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب جس طرح اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے از ویری اسٹرانگ، آپ کے خیال میں حماس طویل جنگ کے لیے تیار ہے جو کہ اسرائیل اب چاہ رہا ہے؟ اسی طرح حماس لوگ اسی طرح دعویٰ کر رہا ہے، اور آج بھی ان کے یہ بیانات ہیں، ہم نے طویل عرصہ کے لیے لڑائی کرنا، اور ہم تیار ہیں، اور ہم مضبوط ہیں، اور ہم اپنے جوان کو بہت بڑا ٹرین کیا گیا، اور جتنا ہمارا پاس ریسورسز ہم نے اکٹھا کیا گیا، اور ہم نے اپنے انڈیجنس طریقے سے اپنے اسلحہ وغیرہ کو بنایا. اٹس اوکے، نو پرابلم. لیکن حقیقت یہ ہے انہوں نے وہ والا امیج ہے جو عرب دنیا میں ہے، جو عرب کے ذہن میں ہے، اور جو مسلم کے ذہن میں ہے. اسرائیل بہت بڑا آرمی، بہت بڑا اسٹرانگ آرمی، انہوں نے ملٹری لیول پہ اس کو شکست دیا گیا، اور ان کو انٹیلیجنس لیول پہ اس کو شکست کیا گیا. اسرائیل کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے، 200 وار ہیڈ، نیوکلیئر وار ہیڈ ان کے پاس ہے، جدید ترین امریکن F-35 اور بطنی میراج فرنچ والا، اور بطنی رشین کا میزائلز ہے. سب کو انہوں نے سارا امیج اسرائیل آرمی کا جو امیج ہے، انڈیفیٹڈ آرمی جو عرب دنیا سے ڈر رہا ہے ان سے، جو عرب آرمیز ان کے سامنے 4 جنگ ہار گیا. فلسطینی 1000 بہادر جوان نے اس کو ڈیمیج کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں عبدالرحمان صاحب. میں دیگر پینل کو بھی شامل کروں گی، پھر آپ سے ایک اور کامنٹ بھی لوں گی. عامر صاحب، جس طرح سے آپ نے عبدالرحمان صاحب کی گفتگو بھی سنی اور ساری یہ سچویشن آپ کے سامنے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری، کیونکہ ہم بار بار یہ بات پہلے بھی جب فلسطین کے ایشوز پر بات کرتے تھے، ان کے بنیادی حقوق کی بات کرتے تھے، تو یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا کو کھڑے ہونا چاہیے بیان بازی سے بڑھ کر. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب ایسی طاقتیں ہیں جو مل کر اسرائیل کو روکیں گی؟ کیونکہ اب اسرائیل اپنی جنگ میں چلیں، اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ آپ بنیادی حقوق کے خلاف، کیا اسی حد تک رہنا ہے کہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا؟ عامر صاحب، عامر الیاس رانا صاحب. عبدالرحمان مطر کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے پرانے تعلقات ہیں، دوست ہیں، بھائی، ہم ملتے ہیں مختلف جگہوں پہ. ان کے جذبات کی قدر بھی ہے اور ان کی ہمت کی داد بھی ہے کہ جس طریقے سے اپنا کیس دنیا میں لڑ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن اتنی ہی ڈھٹائی اور بے شرمی سے مسلم امہ مزے لے رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹیلی فون دیکھو، ہماری آنیاں جانیاں دیکھو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ بس اب سب نے صلح کرنی ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل سے دوستی کی مصر نے، اور بتایا گیا کہ جی کیا کیا فوائد ہوں گے. ہمیں سب کو بھی یہی چورن بھیجا جاتا ہے. مصر کے حالات دیکھ لیں، وہ کہاں کھڑا ہے، کیا وہاں پہ ہوا ہے اسرائیل سے دوستی کے ساتھ. کئی اور عرب ممالک کے بھی ہوئے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں.
پہلے ذرا سی بات ہوتی تھی تو پاکستان کے اندر بھی حافظ طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہاں پہ بھی علماء کرام ریلیاں اور جلوس اور جلسے ہوتے تھے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ کچھ بھی اس قسم کا اب صرف بیان بازی رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہا, کہ دنیا اپنے اپنے مسائل میں اس بری طرح گر گئی ہے اور پھنس گئی ہے کہ نکل نہیں رہا راستہ. کیونکہ نہ کوئی ایک سسٹمائز کوئی بات ہوتی ہے نا کہ جی آپ نے فلسطین کے کاز کی بات کرنی ہے, بلکہ الٹا یہ بات ہو رہی ہے کہ حماس نے جو کیا بالکل ٹھیک ہے, تنگ آمد بجنگ آمد, کہ کرتے مرتے کیا نہ کرتے, کہ اب کیا کریں گے, کیونکہ جو چیز انہیں نظر آ رہی ہے وہ جو سعودی عرب کا بھی اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے, تو پھر اس کے بعد فلسطین کے لیے کون بات کرے گا. مطلب عرب نے شروع کی, پاکستان سے مدد مانگی, پاکستان نے ہر طرح کی مدد بھی کی, ہر دفعہ دامے در میں سکھ نے کیا, لیکن اب جن کی بنیادی لڑائی تھی وہی چھوڑ گئے. مقبوضہ کشمیر پہ دیکھ لیں آپ, ہمارے ساتھ ہم خود اپنے ساتھ نہیں کھڑے تھے, دنیا تو ہمارے ساتھ کیا کھڑی ہوتی, سب نے بیانات دیے اور وہ محاصرہ ہوا اور ٹائم فش ہوا. اللہ کرے کہ جو ہماری بہنیں وہاں بھائی بچے محفوظ نہیں ہو رہے ان کے لیے کوئی راستہ بن جائے. شہید تو ہو ہی رہے ہیں, جہاد کی راہ میں وہ نکلے ہیں, لیکن بہت ہی قسم پرسی کا عالم ہے یہ کہ وہ اگر ہم ایک طرف ان کو کہیں کہ آپ نے فلسطینیوں کو مروا دیا یہ کام کر کے, تو بھئی وہ تو پہلے بھی مرے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو اسرائیل کی مرضی کے بغیر تو کچھ انٹرنیٹ بھی نہیں, کھانا پینا وہ پہلے کہتے جی بند کر دیا. بھئی پہلے آپ کی مرضی سے ہی آ رہا ہے وہاں پہ, سب کچھ تو گھرا گرایا ہے. چونکہ کوئی عالمی برادری چوں نہیں کرتی ان مسائل پہ. آپ دیکھ لیں کہ یو این کی سلامتی کونسل میں ٹھیک ہے رشیا اور چائنا نے کچھ چیزوں پہ بریک لگائی ہوئی ہے اور وہ قرارداد نہیں پاس ہو رہی, لیکن کیا امریکہ نے کسی قرارداد کا انتظار کیا؟ انہوں نے جنگی بردار اپنے سارے بحری بیڑے بھی بھیج دیے ہیں, طیارے پہنچ گئے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا مدد کر رہی ہے. بس پھر تو ہمارے پاس تو یہی ہے کہ اللہ قادر مطلق تو ہی ہے, تو نے ابابیل بھی بھیجے تھے اور ہمارے لوگوں کے لیے تو مدد فرما. ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہی ایمان ہے اور یہی ہم تقاضا کریں گے. بالکل جی بالکل, لیکن اب یہ ایمان ہمارا ہے, اللہ نے مدد کرنی ہوتی ہے اور وہی کرتا ہے, لیکن آپ کے ایکشنز بھی ظاہر کرتے ہیں نا, نیتوں کا حال بھی اللہ ہی جانتا ہے. پھر آپ کی نیت ایکشن اس طرف جا رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے دیں گے اسی تمام طرح معاملے پر بات کریں گے. عامر الیاس رانا صاحب, عبد الرحمان مطر کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے پرانے تعلقات ہیں, دوست ہیں, بھائی ہم ملتے ہیں مختلف جگہوں پہ. ان کے جذبات کی قدر بھی ہے اور ان کی ہمت کی داد بھی ہے کہ جس طریقے سے اپنا کیس دنیا میں لڑ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن اتنی ہی ڈھٹائی اور بے شرمی سے مسلم امہ مزے لے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹیلی فون دیکھو, ہماری آنیاں جانیاں دیکھو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ بس اب سب نے صلح کرنی ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل سے دوستی کی مصر نے اور بتایا گیا کہ جی کیا کیا فوائد ہوں گے. ہمیں سب کو بھی یہی چورن بھیجا جاتا ہے. مصر کے حالات دیکھ لیں, وہ کہاں کھڑا ہے, کیا وہاں پہ ہوا ہے اسرائیل سے دوستی کے ساتھ. کئی اور عرب ممالک کے بھی ہوئے ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. پہلے ذرا سی بات ہوتی تھی تو پاکستان کے اندر بھی حافظ طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہاں پہ بھی علماء کرام ریلیاں اور جلوس اور جلسے ہوتے تھے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ کچھ بھی اس قسم کا اب صرف بیان بازی رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہا, کہ دنیا اپنے اپنے مسائل میں اس بری طرح گر گئی ہے اور پھنس گئی ہے کہ نکل نہیں رہا راستہ. کیونکہ نہ کوئی ایک سسٹمائز کوئی بات ہوتی ہے نا کہ جی آپ نے فلسطین کے کاز کی بات کرنی ہے, بلکہ الٹا یہ بات ہو رہی ہے کہ حماس نے جو کیا بالکل ٹھیک ہے, تنگ آمد بجنگ آمد, کہ کرتے مرتے کیا نہ کرتے, کہ اب کیا کریں گے, کیونکہ جو چیز انہیں نظر آ رہی ہے وہ جو سعودی عرب کا بھی اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے, تو پھر اس کے بعد فلسطین کے لیے کون بات کرے گا. مطلب عرب نے شروع کی, پاکستان سے مدد مانگی, پاکستان نے ہر طرح کی مدد بھی کی, ہر دفعہ دامے در میں سکھ نے کیا, لیکن اب جن کی بنیادی لڑائی تھی وہی چھوڑ گئے. مقبوضہ کشمیر پہ دیکھ لیں آپ, ہمارے ساتھ ہم خود اپنے ساتھ نہیں کھڑے تھے, دنیا تو ہمارے ساتھ کیا کھڑی ہوتی, سب نے بیانات دیے اور وہ محاصرہ ہوا اور ٹائم فش ہوا. اللہ کرے کہ جو ہماری بہنیں وہاں بھائی بچے محفوظ نہیں ہو رہے ان کے لیے کوئی راستہ بن جائے. شہید تو ہو ہی رہے ہیں, جہاد کی راہ میں وہ نکلے ہیں, لیکن بہت ہی قسم پرسی کا عالم ہے یہ کہ وہ اگر ہم ایک طرف ان کو کہیں کہ آپ نے فلسطینیوں کو مروا دیا یہ کام کر کے, تو بھئی وہ تو پہلے بھی مرے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو اسرائیل کی مرضی کے بغیر تو کچھ انٹرنیٹ بھی نہیں, کھانا پینا وہ پہلے کہتے جی بند کر دیا. بھئی پہلے آپ کی مرضی سے ہی آ رہا ہے وہاں پہ, سب کچھ تو گھرا گرایا ہے. چونکہ کوئی عالمی برادری چوں نہیں کرتی ان مسائل پہ. آپ دیکھ لیں کہ یو این کی سلامتی کونسل میں ٹھیک ہے رشیا اور چائنا نے کچھ چیزوں پہ بریک لگائی ہوئی ہے اور وہ قرارداد نہیں پاس ہو رہی, لیکن کیا امریکہ نے کسی قرارداد کا انتظار کیا؟ انہوں نے جنگی بردار اپنے سارے بحری بیڑے بھی بھیج دیے ہیں, طیارے پہنچ گئے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے,
पूरी दुनिया मदद कर रही है, बस फिर तो हमारे पास तो यही है कि अल्लाह कादिर मुतलिक तू ही है, तूने ये अबाबील भी भेजे थे और हमारे लोगों के लिए तू मदद फरमा, हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये ईमान है और यही हम तकादा करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन अब ये ईमान हमारा है, अल्लाह ने मदद करनी होती है और वही करता है, लेकिन आपके एक्शंस भी जाहिर करते हैं ना, नियतों का हाल भी अल्लाह ही जानता है। फिर आपकी नियत एक्शन उस तरफ जा रहे हैं तो फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से देंगे इसी तमाम तरह मामले पर बात करेंगे। साथ ही ज़ाहिर है अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं, तो हम उनसे एक ये सवाल भी करेंगे कि जंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की भी वजह बन सकती है, ऐसा क्या वो देख रहे हैं? हमारे साथ रहिए।